اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الاطیبین الانجبین الاطہرین المعصومین المظلومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقروا کبارکم ورحموا صغارکم۔ ماہ رمضان اور تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کا جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا، اس میں خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وقروا کبارکم ورحموا صغارکم۔ اس مہینے میں اپنے بزرگوں کا احترام اور اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی سے پیش آؤ۔ نبی اکرم کی اسی ایک جملے کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو پیش کی جا رہی ہے کہ ایک بہترین سوسائٹی، ایک آئیڈیل سماج بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ گھر کا ماحول محبت آمیز ہو، گھر کا ماحول پیار بھرا ہو، انسان کو تمام جگہوں سے ہٹ کر اپنے گھر میں سکون ملتا ہو۔ سکون کے لیے کوئی دوسری جگہ تلاش نہ کرے۔ اور کل تک میں نے آپ کی خدمت میں ایک بہترین زندگی کے قوانین و معیارات میں سے 9 قوانین بیان کیے، جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھر کو جنت بنائیں، ہم اپنے گھر کے ماحول کو محبت آمیز بنائیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کا عیب نکالنے والے نہ ہوں، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ بیوی کے غلام ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ شہید کا درجہ ہے، بلکہ یہ صدیق ہونے کی علامت ہے۔ جو ایسا کام کرے گا خداوند عالم اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی ایسی عبادت رقم فرمائے گا جس میں دن میں روزہ اور رات میں نماز ہو۔ ایک دوسرے سے رابطہ محبت و عطوفت کا رابطہ، ایک دوسرے سے اظہار محبت کا رابطہ۔ اور 10واں مرحلہ جو ہماری زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکتا ہے وہ یہ کہ اپنے گھر والوں کو تکلیف اور زحمت میں نہ ڈالنا۔ ہم عادت پا چکے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے
کسی پر زبردستی کام تھوپنے کی، زبردستی کام لادنے کی۔ آج مہمان آ رہے ہیں ہمارے گھر میں، آج ہمارے دوست آ رہے ہیں، آج ہمارے احباب آ رہے ہیں، یہ پکنا چاہیے گھر میں، اور اگر ان پکنے میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی تو پھر پوری ایک ہفتے کی گالی گفتے کا سامان ہے، کس لیے کہ خاطر خواہ نہیں پکا۔ زبردستی، اور وہ بھی خاتون خانہ مجبور ہے، گرمی ہے، پریشانی ہے، اسے بھی کرنا ہے۔ سرکار امیر المومنین سے حارث ہمدانی نے کہا، یا علی میں آپ کو اپنے گھر پر مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ سرکار امیر نے فرمایا، میں تمہارے گھر مہمان بن کر آؤں گا، لیکن 3 شرط پر۔ بیجا تکلف، بیجا زحمت میں ڈالنا دعوت کے نام پر، شوق سے ایک وقت بنا رہی ہے خاتون خانہ، اس کا شوق ہے، اس کو الفت ہے، اس کو محبت ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زبردستی تم کو یہی بنانا ہے۔ اے حارث ہمدانی، میں تمہارے گھر آؤں گا لیکن 3 شرط ہے۔ کیا شرط ہے مولا بتائیے؟ کہا سب سے پہلی بات تو یہ کہ گھر پہ جا کے ہنگامہ نہیں کرو گے کہ امیر المومنین میرے گھر پر آ رہے ہیں، یہ بناؤ اور وہ بناؤ اور ایسے بناؤ اور یہ پکاؤ، اور نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں۔ باہر سے کچھ لے کے نہیں آؤ گے، جو گھر میں ہوگا وہی مجھے کھلاؤ گے۔ اگر ان 3 شرطوں پر تمہیں میری مہمانی قبول ہے تو میں آؤں گا۔ حارث نے کہا، مولا آپ کی جو مرضی۔ حارث کے پاس تھا کیا؟ تھوڑا سا نمک، تو تھوڑی سی روٹی تھی، وہ لا کے رکھا دی علی مرتضیٰ نے۔ اگر ہم تکلف سے پرے ہو جائیں اپنی زندگی میں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ زبردستی زحمت میں ڈالنا، آج گھر پر افطار ہے تو اب دن بھر کام ہوتا رہے گا، دن بھر کون چولہے پہ کون جائے گا اس گرمی میں؟ چولہے میں مرد تو نہیں کھڑا ہے۔ اس گرمی کی شدت میں گیس کی گرمی کی شدت اسے تو برداشت نہیں کرنی ہے، برداشت کرنی ہے، اس کو بچے کو بھی دیکھنا ہے، اسکول سے بچہ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بھی کھانا کھلانا ہے، ساتھ میں آپ کا افطار بھی پکانا ہے، اور پھر قضائی کھانوں کی فرمائش بھی ہے۔ ہم نے آج تک پہچانا ہی نہیں مومن کی کیا علامت ہے، منافق کی کیا علامت ہے۔ معصوم سے پوچھیں، ہر دن مینو بنا ہوا، آج یہ پکاؤ، کل وہ پکاؤ، پرسوں وہ پکاؤ۔ ہمیں 5 آدمی کا گھر ہے، 5 قسم کا کھانا پک رہا ہے۔ 5 آدمی کا گھر ہے، 5 قسم کا، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے۔ ایک بیچاری خاتون خانہ ہے کہ اس کو بیٹی کی بھی فکر ہے کہ یہ نہیں کھاتی ہے، یہ کھا لے، یہ بیٹے کی بھی فکر ہے کہ یہ نہیں کھاتا ہے، وہ کھا لے، اور شوہر نامدار کی بھی فکر ہے یہ بھی کھا لے، اور ہر ایک کھا رہے ناک باؤں سے کوڑ کے یہ کیا پکا ہے۔ یہ گھر میں 5 آدمی 5 قسم کا کھانا، اس لیے کہ ان کو یہ پسند نہیں، ان کو وہ پسند نہیں، ان کو وہ پسند نہیں۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ مومن کی علامت کیا ہے، منافق کی علامت کیا ہے؟ المومنو یاکلو بشہوت اہلہ، مومن وہ کھاتا ہے جو اس کے گھر والوں کو پسند ہے۔ مومن یہ کہتے ہی نہیں کہ یہ بناؤ، مومن کہتا ہے جو پک جائے گا وہی کھا لیں گے۔ المومنو یاکلو بشہوت اہلہ، اس کے اہل و عیال کو جو پسند ہے وہی کھاتا ہے۔ والمنافق یاکلو اہلہ بشہوتہ، اور منافق کے گھر والے اس کی پسند کا کھاتے ہیں۔
مومن اپنے گھر، اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی، اپنے بچوں کی پسند کا کھانا کھاتا ہے، جو بنا دو، کیا پکائے، جو اچھا لگے، جو سب کھائیں۔ منافق کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے گھر والے اس کی پسند کے اسیر ہوتے ہیں، وہی کھاتے ہیں جو وہ کھاتا ہے، انہیں اپنی چوائس، اپنی پسند کا اختیار نہیں ہوتا ہے، مجبور ہے وہی کھانے کے لیے کہ جو اس کو پسند، گھر میں وہی آ رہا ہے جسے پسند ہے، اور بقیہ کی پسند کا اسے خیال نہیں ہے۔ یہ ایمان نہیں، یہ نفاق ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ سرکار امیر کیا فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک سیدہ کے اوپر کوئی کام تحمیل نہیں کیا کہ فاطمہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، آج تک ہم نے کسی کام میں زبردستی نہیں کی، پوری زندگی میں ہم نے فاطمہ زہرا کو کبھی ناراض نہیں کیا، اور انہوں نے بھی مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ میں جب باہر کی تھکن سے گھر لوٹ کر آتا تھا تو زہرا کو دیکھ کر میری تھکن اتر جاتی تھی۔ یہ گھر کا ماحول، یہ ہے گھر جنت، یہ ہے گھر کی محبت آمیز فضا کہ جہاں باہر کی تھکن گھر پر آ کر اترتی ہے۔ بیجا مداخلت جو کام ہم سے مربوط نہیں، اس میں پرہیز۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کہتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو 2 جملہ کہا امام خمینی نے شادی کے بعد، 2 جملہ، واجبات کبھی تم کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں کبھی واجبات کے سلسلے میں تمہیں کہنا نہ پڑے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو بھی واجبات ہیں اس میں ہمیں کبھی کہنا نہ پڑے کہ تم واجبات پر عمل کرو، اس لیے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی واجب چھوٹے۔ مستحبات سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں، وہ تمہارا تمہارے خدا کا مطلب ہے، تم کو جتنا سمجھ میں آئے مستحب پر عمل کرو، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، واجب نہ چھوٹے، مستحب کرنا ہے نہیں کرنا یہ تمہارے خدا کا معاملہ ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے اس میں۔ گھر کے کسی کام میں ہم مداخلت نہیں کریں گے تمہارے، یہ تم سے مربوط ہے۔ بڑے بڑے طلاق کی اگر بنیاد دیکھیں گے تو فقط اس بات پر ہے کہ گھر کے کاموں میں بیجا مرد کی مداخلت، جو کام مربوط نہیں تم سے، گھر کی سربراہی، گھر کی سرپرستی عورت کے ہاتھ میں ہے، تم کو اس میں بیجا مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پھول کا پاٹ یہاں رکھا جائے کہ وہاں رکھا جائے، اس میں تم سے کیا مطلب، اس کی جہاں پسند ہے رکھے۔ دیکھیں بڑے بڑے طلاق کی جب آپ بقیہ ادھیڑیں گے، بڑے بڑے طلاق کی جب آپ راز میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت معمولی سی چیز ہے، فقط ایگو کی بات ہے، مرد کا ایگو ہے جو طلاق کے اوپر آ کر ممتحی ہوا، ایگو نہیں، محبت ہے، پوری زندگی درہم برہم ہے، فقط کس بات پر؟ اس لیے کہ ایگو کا معاملہ ہے۔ یہ برتن یہاں سے اٹھا کے وہاں کیوں رکھا گیا، اس میں کیا سا مسئلہ ہے، یہ چیز سیٹ ایسے کیوں ہے، ویسے کیوں، اس کو اچھا لگ رہا ہے ایسے کر رہی ہے، اچھی بات ہے۔ گھر کی سربراہی، گھر کی سرپرستی عورت کے ہاتھ میں ہے، اس میں ہمیں مداخلت کا، زبردستی زحمت نہ ڈالی جائے عورت پر۔ ایک 11ویں سب سے اہم مشکل، سب سے اہم معاملہ، باہر کی مشکلات کو گھر میں نہ لایا جائے۔ آفس میں باس نے ڈانٹ دیا، غصہ آ کے اتر رہا ہے گھر پر، راستے میں کسی سے لڑائی ہو گئی، آ کے غصہ اتر رہا ہے بیوی کے اوپر، کہیں کسی سے تجارت میں جو ہے وہ خرابی ہو گئی، غصہ آ کے اتر رہا ہے بیوی کے اوپر۔ باہر کی مشکلات گھر میں آ کے اس کو کافر نہ کیا جائے، باہر کی مشکلات باہر جاؤ، راستے کے پتھروں کے اوپر اپنا غصہ اتارو، گھر میں ہو چین سکون، اس میں باہر جو مشکلات ہوئی ہیں اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کے اوپر ظلم، اتنی
بڑی مملکت چلانے والے آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ہی، اتنی بڑی ساری دنیا کو، ان کی بیوی سے جب انٹرویو لیا گیا تو کہا کہ ساری مشکلات جس کے سر پر ہے نا، ساری دنیا سے جس کا مقابلہ ہے، کہتے ہیں جب گھر میں آتے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ معمولی آدمی، جیسے معمولی آدمی بیٹھ کے گھر میں گفتگو کرتا ہے، اپنے بچوں سے بات چیت کرتا ہے، اصل جیسے لگتا ہے ملک کے سربراہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ گھر مشکل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، گھر محبت بانٹنے کے لیے ہے۔ باہر کی مشکل کو لا کے گھر میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باہر کی مشکلات کو باہر حل کر لو۔ اپنے گھر جب آؤ تو حشاش بشاش رہو، تاکہ تم کو دیکھ کر گھر میں بھی گھر والوں کو سکون ملے۔ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے حلالیت طلب کرو۔ ہم سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، ہم معاف، یہ ہو سکتا ہے کہیں ہم مرد ہیں، اپنی بیوی سے کہیں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ اس لیے کہ جو زحمتیں، جو تکلیفیں ہم دیتے ہیں، انجانے میں نہ معلوم کتنی تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ عورت بھی وقتاً فوقتاً اپنے شوہر سے، آپ دیکھیں خدیجہ طاہرہ نے اپنا سب کچھ لٹا دیا پیغمبر اکرم پر، کچھ بھی نہیں بچا، اتنا لٹا دیا کہ فاقہ کشی کی ہے خدیجہ طاہرہ نے، پتھر گھاس کھائے ہیں بی بی نے۔ ایسی ملکۃ العرب خاتون، ایسی شہنشاہ وقت خاتون، اپنے زمانے کی، اپنے علاقے کی، سب کچھ لٹا دیا نبی کے اوپر، اپنی ساری دارائی، اپنی ساری دولت لٹا دی نبی پر، لیکن آخر وقت نبی سے حلالیت طلب کرتی ہے۔ فَإِنِّي قَاصِرَةٌ فِي حَقِّكَ، نبی اللہ میں نے آپ کے حق میں نبی کا حق ہے، نبی اللہ میں نے آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے، فَعْفُنِي یا رسول اللہ، اے نبی اللہ مجھے معاف کیجیے گا، حلالیت طلب کر رہی ہے۔ صدیقہ طاہرہ سرکار امیر المومنین سے حلالیت طلب کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے حلالیت طلب کرنا۔ وقتاً فوقتاً نہ معلوم کس سے کون سی غلطی ہو جائے، نہ معلوم کس سے کون سی خطا ہو جائے، نہیں معلوم ہے۔ اور یہ انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، یہ اس ماہ مبارک رمضان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیجیے، آخر ماہ رمضان میں ایک دوسرے سے کہ دل میں جو کینہ ہے اس کو نکال کے ایک دوسرے سے حلالیت طلب کیجیے۔ اگر اب تک کسی سے ناراضگی ہے تو اس سے معافی مانگ کے اپنے دل کو اس سے صاف کر لیجیے، زندگی کامیاب ہو جائے گی، خدا سے زیادہ تقرب پیدا ہوگا۔ تواضع انکساری، تیسرا 13واں مورد، کامیاب زندگی کے لیے انکسار کی زندگی، تواضع کی زندگی، غرور و نخوت بھویں چڑھی ہوئی، ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے پائے، بالکل آنکھیں نکلی ہوئی کہ دیکھ کے آدمی ڈر جائے، نہیں، ایسی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوتی کہ بچے یہ تمنا کریں ابا گھر پر نہ آئیں ورنہ غصہ کریں گے، ایسا ماحول، ایسا سماج اچھا سماج نہیں بن سکتا ہے۔ باپ گھر میں آئے تو بچے کونے میں چھپ جائیں کہ کون ان کی غصے کی زد میں آئے گا، ایسا سماج، ایسا معاشرہ آئیڈیل سماج نہیں بنتا ہے۔ باپ گھر میں آئے تو بچوں کو مسرت محسوس ہو، باپ گھر میں آئے تو بچوں کو ایک نیاپن محسوس ہو، سب کو چھوڑ کے بچے باپ کے پاس آ جائیں۔ ایسی محبت جب تک کہ ملے گی نہیں اس وقت تک آئیڈیل سماج نہیں بنے گا، نمونے عمل سماج نہیں بنے گا۔ جس کی جو سرپرستی کا دائرہ ہے، 14واں مورد، جس کی جو سرپرستی اور مدیریت
اور مینجمنٹ کا دائرہ ہے دوسرا اس کے مینجمنٹ میں دخالت نہ کرے. باہر کا مینجمنٹ مرد کے ہاتھ میں ہے, گھر کا مینجمنٹ عورت کے ہاتھ میں ہے. مشورہ ایک دوسری چیز ہے, لیکن کسی کے مینجمنٹ میں وہی جو ابھی میں نے بیچ میں آپ سے کہا کہ تکلیف نہ دینا. پیغمبر اکرم فرماتے کل نفس من بنی آدم سید, انسان میں ہر شخص آفیسر ہے, سید ہے, سردار ہے, مینیجر ہے, جو معنی کر لیجیے جو آپ کو سمجھ میں آئے. فالرجل سید اہلہ, مرد اپنی زوجہ کا سید و سردار ہے, آفیسر ہے, مینیجر ہے. والمرأۃ سیدۃ بیتہا, عورت اپنے گھر کی سید و سردار ہے, اپنے گھر کی مینیجر ہے, اپنے گھر کی آفیسر ہے. الرجل راع علی اہل بیتہ, مرد اپنی بیوی اپنی زوجہ کا ذمہ دار ہے, ومسئول عنہم. والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت بالہا, عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ دار ہے, سید و سردار ہے, اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار اہم ہے, اس میں ہر آنچ شوہر کی مداخلت خراب کر دے گی ماحول کو. اگر انسان چاہتا ہے کہ باکمال بنے, اگر چاہتا ہے کہ آئیڈیل سماج, نمونہ عمل سوسائٹی آئے, تو ان 14 موارد کو اپنی زندگی میں اپیئر کرنا ہوگا, اپلائی کرنا ہوگا, لانا ہوگا. نہیں تو پھر زندگی اسی طریقے سے ماہ رمضان آئے گا, گزر جائے گا. یہ ساری باتیں مردوں کے لیے ہم نے بیان کی, عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے. کہا کہ عورت کا سب سے برترین حق کیا ہے, کس کی گردن پر ہے؟ پیغمبر من آدم الناس حقا علی المرأة, عورت کے اوپر کی گردن کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا زوجہا, اس کے شوہر کا حق ہے. باپ سے بھی بڑھ کر حق شوہر کا ہے. شادی کے بعد زوجہ کے لیے ماں باپ کا حق ہے. کیسے سر جھکا کے ماں باپ کے پاس جاؤ. اب یہ پوری داستان ہے ماں باپ کی گفتگو کی, یہاں پر چھوڑنا نہیں, لیکن یہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے شانوں کو ہلکا کر کے جاؤ, اپنے شانوں کو ذلت کے اظہار کے ساتھ جوڑ کے جاؤ, شانہ چوڑا کر کے رہ جاؤ, غرور و نخوت کے ساتھ نہ جاؤ, ذلت و رسوائی کے ساتھ ماں باپ کے پاس جاؤ. ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں, آج کا جوان دیکھے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے. آپ پہچانیں وہ کون سی عورت ہے کہ جو کل قیامت میں حضرت زہرا کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا. پہچانیے آپ. برزخ کی تکلیف, مرنے کے بعد قیامت سے پہلے پیغمبر نے بھی پناہ مانگی ہے کہ قیامت میں تو ہم کچھ کر دیں گے تمہارے لیے, شفاعت کی کوشش کریں گے, لیکن برزخ کی ذمہ داری نہیں لیتے. واللہ ما اخاف علیکم الا البرزخ, خدا کی قسم ہمیں فقط تمہارے برزخ کے بارے میں خوف, تمہاری قبر کی تکلیف کے بارے میں خوف ہے. قبر میں تمہارا کیا ہوگا ہمیں اس کی فکر ہے. اپنے کو اپنی قبر کے لیے آمادہ کر لو, وہاں کوئی مددگار نہیں. معصومین نے بھی وہاں ہاتھ کھینچ لیا ہے, قیامت کی ذمہ داری لی ہے, حشر کی ذمہ داری لی ہے, لیکن قبر کی ذمہ داری نہیں لی ہے. الامان الحفیظ وقت مردن کی ذمہ داری نہیں لی ہے. الامان الحفیظ, مرنے سے لے کے قیامت آنے کے درمیان کا وقفہ الامان الحفیظ. خدا کیا ہوگا انسان کے ساتھ, کیا ہوگا انسان کا.
قبر جب جہنم میں تبدیل ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ لیکن 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن کی ضمانت پیغمبر نے لی ہے کہ قبر میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ 3 خواتین ایسی ہیں، 3 خصلتیں اگر خواتین میں پائی جائیں تو پھر قیامت تو قیامت ہے، قبر کی بھی ضمانت پیغمبر اکرم نے لی ہے۔ اور کہا ایسی خاتون کا محشر، حشر و نشر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کیسی ہے، کتنی عظیم ہوگی وہ خاتون کہ جس کا حشر و نشر پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوگا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ثلاث نساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، 3 قسم کی خواتین ایسی ہیں جن سے اللہ قبر کا عذاب اٹھا لے گا۔ 3 خواتین ایسی کہ جن سے اللہ عذاب قبر کو اٹھا لے گا۔ وَحَشَرَهُنَّ مَعَ فاطمہ، اور ان کا حشر و نشر فاطمہ کے ساتھ ہوگا صلوات اللہ علیہ۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد۔ امرات صبرت علی اسر زوجہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غریبی پر صبر کر لے جائے۔ کتنے حرام کی طرف جانا پڑتا ہے مرد کو عورت کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ فلانی کے یہاں تو ایسا والا برتن تھا، آپ کے یہاں نہیں ہے۔ فلانے کے یہاں تو یہ سامان موجود ہو گیا، آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے یہاں تو اوون بھی آ گیا، آپ کے پاس تو جو ہے وہ ابھی تک سے چولہا بھی گیس کا نہیں ہو پایا۔ وہ دیکھیے کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہے، ہم کو دیکھیے کہ 2 سال گزر گیا ایک جوڑ کپڑا بھی نصیب نہیں ہوا۔ بابا اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ لا رہا۔ تمہارے شوہر کو اللہ نے نہیں دیا، دعا کرو کہ اللہ دے۔ اب پریشان ہو کے اس نے اتنی حدیثیں سن لی، بیوی کی رعایت کرو، بیوی کی رعایت کرو، بیوی کی رعایت کرو۔ اب کرے کیا؟ قرض لیا۔ اب قرض ادا نہیں ہو پایا تو اب کیا کرے؟ گھوس لیا۔ اب یہ نہیں ہو پایا تو وہ کیا۔ ایک مشکل سے بچنے کے لیے دوسری مشکل، دوسری سے تیسری مشکل۔ اس کی بنیاد کون ہے؟ عورت ہے کہ جو صبر نہیں کر رہی ہے اپنے مرد کی غریبی پر، اپنے شوہر کی غریبی پر۔ بہت سنگین مرحلے ہیں سماج میں رہنے کے باوجود سفید پوشی نبھانے کے لیے، اور شوہر غریب ہو، رات کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اور اس میں مسکرا مسکرا کے زندگی گزار دے، شوہر کو تکلیف کا احساس نہ ہونے دے۔ صدیقہ طاہرہ ہے۔ فاطمہ کچھ کھانے کے لیے ہے، یا علی 3 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو روٹی کا ٹکڑا بچتا تھا وہ آپ کو دے دیتی، بچے 3 دن سے بھوکے۔ فاطمہ تم نے مجھے بتایا کو نہیں؟ انا استحیی من ربی، مجھے شرم ہے یا علی کہ اس غربت کے زمانے میں جس میں آپ کی قدرت نہیں ہے، میں وہ آپ کے اوپر تھوپ دوں، آپ سے کہوں کہ لائیے، ضرور لائیے۔ فاطمہ 3 دن اپنے بچوں کی بھوک کو، بچوں کو عادی بنا رہی ہیں بھوکے رہنے کا، لیکن لب کشائی نہیں ہے شوہر سے۔ وہی مسکراہٹ ہے، وہی خندہ پیشانی ہے۔ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کر لے جائے، اس کا محشر عذاب قبر نہیں ہوگا اسے۔ دوسری عورت وَامْرَأَةٌ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلْقِ زَوْجِهَا، جس عورت کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا وہ کون ہے؟ محشر اس کا صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ہوگا۔ کون ہے وہ عورت؟ وہ عورت جس کا شوہر بد زبان ہو،
بد اخلاق ہو، وہ نبھا لے جائے اپنے برے شوہر کے ساتھ، اس کا ثواب آسیہ زن فرعون کا ثواب ہے۔ آسیہ کون ہے؟ جنت 4 خواتین کی منتظر ہے، ان میں سے ایک آسیہ بنت مزاحم ہے، زوجہ فرعون ہے۔ کیا کیا اس نے؟ سوء خلق پر شوہر کے صبر کیا۔ کافر شوہر، بدترین شوہر، اس کے ساتھ کامیاب زندگی گزار کے بتایا کہ اگر خدا ساتھ میں ہو تو زوجہ ایسی کامیاب زندگی گزار سکتی ہے۔ ایسا بدترین شوہر کہ قرآن نے اس کا نام فرعون ذی الاوتاد رکھ دیا، کانٹیوں والا فرعون، میخوں والا فرعون۔ کیسی خاتون ہے یہ؟ آئیڈیل خاتون، نمونہ عمل خاتون۔ اس کا کام کیا تھا؟ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ اپنے دشمنوں کو جلتے پتھر پر لٹا کر ہاتھ بدن میں کیل ٹھوکوا دیتا تھا، ہاتھ بدن میں کیل ٹھوکوا دیتا تھا اور اس پر خوش ہوتا تھا۔ اور اتنا بدترین انسان کہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا۔ امرأۃ صبرت سوء خلق زوجہا، وہ عورت جو اپنے بد اخلاق شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر کے زندگی گزار لے جائے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اس کا محشر قیامت میں حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوگا سلام اللہ علیہ۔ اتنا بدترین شوہر کہ ایسی زوجہ کو، ایسی پاک دامن خاتون کو اس نے جب سزا دی تو کیا دیا؟ پتھر پر لٹا کے کیل ٹھوک دی ہاتھ بدن میں۔ اب ہاتھ بدن میں جو کیل ٹھوکی تو آپ سورہ تحریم اٹھا کر پڑھیں، رب ابنی لی بیتن۔ اب اس نے تمنا کر دی جناب آسیہ نے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، مجھے فرعون اور اس کے لشکر سے اور اس کے لوگوں سے نجات دے۔ اب ہوا کیا؟ کیل ٹھوکی جا رہی ہے عورت، نزاکت، لطافت، جسم کی لطافت، اور اس پر اتنا سنگین عذاب۔ فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میری ہو جائے گی۔ جہاں میدان میں آنے والے شجاع مرد پیچھے ہٹ جائیں، وہاں ایک عورت ہے، لیکن جس کے دل میں خدا اتر جاتا ہے، جس کے دل میں توحید اتر جاتی ہے، وہ پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا دل۔ جیسے ہی کیل ٹھوکی گئی ویسے ہی جنت کے دروازے کھل گئے۔ اتنی صابرہ خاتون جو شوہر کے ظلم کے اوپر صبر کر رہی ہے، تو اب فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ روئے گی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی کیلیں ٹھوکی گئی، پردے ہٹے آسیہ کی نگاہ سے، ویسے ہی آسیہ مسکرانے لگی، آسیہ مسکرانے لگی۔ فرعون دیوانہ ہو گیا کہ یہ کیسی عورت ہے کہ ہم کیلیں ٹھوک رہے ہیں، یہ مسکرا رہی ہے۔ تو اپنا دیوانہ پن اس پر ڈال دیا کہ اب یہ غم کھاتے کھاتے دیوانی ہو گئی ہے۔ یہی ہے کفر کا مزاج، یہی ہے، اپنے دیوانے پن کو خدا والوں کے دیوانے پن پر تھوپتا ہے۔ یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ ماتم کرتے ہیں؟ یہ کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ اتنا پیسہ بنا میں حسین خرچ کرتے ہیں؟ یہ کیسے دیوانے؟ کون دیوانہ ہے؟ جو خدا کی راہ سے جدا ہے۔ آسیہ بتا رہی ہے کہ ہم دیوانے نہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں مجھے اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے۔ تمہاری آنکھیں بند ہیں، تم دیکھ نہیں پا رہے ہو، اس لیے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔
آسیہ مسکراتے مسکراتے چلی گئی. فرعون سمجھتا رہا یہ دیوانی ہو گئی ہے. در حقیقت دیوانہ کون تھا؟ جب ڈوب مرا تب پتہ چلا کہ آسیہ دیوانی نہیں تھی، یہ دیوانہ تھا. وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کر لے جائے، وہ خاتون عذاب قبر میں مبتلا نہیں ہوگی. وہ خاتون کل محشر میں حضرت زہرا کے ساتھ ہوگی. اور تیسری خاتون وَامْرَأَةٌ وَهَبَتْ صِدَاقَهَا، وہ خاتون جو اپنا مہر معاف کر دے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم لوگ ڈیوٹی نہیں سمجھتے ہیں کیا ہے، ہم لوگ ڈیوٹی نہیں سمجھتے. اب یہ عورت کو حکم دیا گیا تو اپنا مہر معاف کر دو. مرد کو کہا گیا ہے کہ تم اس کا مہر اس کو دو. ہم لوگ پہلے ہی سے جا کے معاف کروا لیتے ہیں. ہاں بہت اچھے لوگ ہیں ہم لوگ. ایسے ہی ہوتا ہے سید و غیر سید کے مرحلے میں بہت ہنگامہ ہوتا ہے. ایک معرکہ ہے سادات و غیر سادات کا. یہ سید ہیں، وہ غیر سید ہیں، وہ خواجہ ہیں، وہ فلانے. ہاں ایک معرکہ. بمبئی تو اس کی دکان ہے. یہ کیا ہے؟ ڈیوٹی نہیں سمجھی گئی. دو ڈیوٹی الگ الگ ہے، دو الگ الگ ڈیوٹی ہے. غیر سادات کو کہا گیا ہے کہ دیکھو برے بھی ہو تب بھی احترام کرو، ان کی برائی کو نہ دیکھو، ان کے خون کو دیکھو، کس سے ان کی نسبت ہے. الصالحین للہ الطالحین لی. اچھوں کا احترام خدا کے لیے کرو، بروں کا احترام مجھ نبی کی خاطر کرو، میری نسل سے. یہ غیر سادات سے کہا گیا. اب وہ سادات یہ سمجھے کہ او ہمارا احترام ہے تو اب ہم راجپوتانہ نظام ہو گیا یہاں کہ وہ پینتی بیٹھیں اور وہ سامنے نہ آئیں اور وہ کالر جھاڑتے رہیں. نہیں ایسا نہیں. دو الگ الگ ڈیوٹی ہے. غیر سادات سے کہا گیا کہ دیکھو سادات کا احترام کرو. سادات کا احترام کرو گے آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی، نسل میں نہ معلوم کیا کیا ہوگا. سادات سے کہا گیا خبردار. جب سرکار امام زین العابدین علیہ السلام اتنا سجدہ کر رہے تھے، کسی نے کہا مولا آپ اتنا سجدہ کیوں کر رہے ہیں، آپ تو فرزند زہرا ہیں. اس فکر کو معصومین نے ختم کیا کہ ہم فرزند زہرا ہیں، کوئی شک نہیں ہے. الجنت للمطیعین ولو کان عبدا حبشیا والنار للعاصین ولو کان سیدا قرشیا. جنت اطاعت گزاروں کے لیے ہے، چاہے کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. جہنم گناہگاروں کے لیے ہے، چاہے سید قرشی کیوں نہ ہو. کسی نے سرکار امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کیا کہنا مولا آپ کا مقابلہ کون کرے گا، آپ تو فرزند زہرا ہے. کہا نہیں، قرآن کی یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں خدا کے نزدیک وہ صاحب کرامت ہے، صاحب عزت و شرف ہے جس کا تقوی زیادہ ہو. اگر کائنات میں کسی کا تقوی مجھ سے بہتر ہوگا تو وہ مجھ علی بن موسیٰ رضا سے بہتر ہے خدا کی نگاہ میں. زید شہید نے اس آیت شریفہ کے ذیل میں جو قرآن میں نبی کی زوجات کہتی ہے کہ تم کو دوہرا ثواب دوہرا عذاب، چونکہ تم نبی کی بیوی ہو، زید شہید کہتے ہیں یہ آیت ہم سے ہی مربوط ہے. اگر نبی سے منسوب ہونے کی بنیاد پر، خون نبی ہونے کی بنیاد پر، خون زہرائے مرضیہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں دوہرا ثواب ہے تو عذاب بھی ہمیں دوہرا ہوگا. بس دو الگ الگ ڈیوٹی ہے. غیر سادات سے کہا گیا ہے کہ سادات کا احترام کرو، سادات سے کہا گیا خبردار تبختر غرور نخوت کے ساتھ پیش نہ ہو، بلکہ تواضع انکساری اپنی حقیقت کو سمجھو پہچانو، برائیاں تم میں نہیں ہو. یہی حال یہاں بھی ہے. عورت سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنا مہر معاف کر دو تو محشر تمہارا حضرت زہرا کے ساتھ ہے. تم اگر اپنا مہر معاف کر دو
تو تمہیں عذاب قبر نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی پہلی رات گئے ویسے ہی کا مہر معاف کر دو, یہ نہیں ہے. یہ نہیں, ڈیوٹی الگ الگ ہے. آپ کو حکم ہے آپ دیجئے, نہ کہ پہلی سے تمنا لیے بیٹھے کہ ہم کو تو معاف کرا ہی لینا ہے. وہ بیچاری مظلوم محبت کی ماری معافی کر دیتی ہے. یہ مرحلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم پیشانی چوڑی کر کر کے مسکرا کے کہ مہر معاف کرا لیں, اس کو یہ والی حدیث سنا کہ وہ اور معاف کر دے گی جہنم کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے, زہرہ مرضیہ کے ساتھ محشر ہونے کے لیے. لیکن آپ کا گریبان تو پکڑا جائے گا, ہمارا گریبان تو پکڑا جائے گا. اب پھر آپ مہری کتنا دیتے ہیں, اس میں آپ کو مہر فاطمی یاد آتا ہے. ہمارے یہاں چلتا ہے 5,014 روپیہ اور 5 پیسہ, یہ سب چلتا ہے, سب مہر میں سب چلتا ہے. مہر میں 14,512 روپیہ. ہاں بھائی کیا ہے, آپ کو کس نے کہا یہ سب یاد آتا ہے. 14 معصومین بھی ہو اور 12 کا رینج بھی ہو اور 5 کا رینج بھی ہو, سب آ جائیں اس میں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں, ایک کامیاب زندگی بنانے کے لیے ابتدا ہی میں دھوکے سے نہیں بھاڑا جاتا ہے. وہ اس کا حق ہے, وہ معاف کر دیتی ہے, اس کا کرم ہے. آپ کسی کا حق دیے بغیر اس کی ناموس, اس کی حقیقت, اس کا وجود, یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو مد نظر رکھنے دیں. یہ خلاصہ آج تک کی گفتگو میں یہ رہا کہ اگر اچھے بچے تربیت کرنے ہیں تو اچھا گھر, محبت آمیز گھر, تاکہ اس سنگم کے نتیجے میں جب بچے دنیا میں آئے تو ایک بہترین بچے بنے سامنے. کون سی خصوصیات ہیں, کیا ہے بچوں میں کہ پیغمبر اکرم اتنی محبت بچوں سے کرتے تھے, انشاءاللہ کل سے اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والو. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے اس بحث کے بارے میں تو کر سکتے ہیں, نہیں تو بات تمام کی جائے. سبھی سمجھ میں آ جاتا ہے, آپ لوگوں کو سوال ہی نہیں رہتا ہے ماشاءاللہ سے. یہ دو ہی بات ہے, یا تو بہت اچھا ہم بول رہے ہیں یا بہت خراب ہم بول رہے ہیں. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا مائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما, پرچم اسلام کو سربلند, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, اتباعت عالیات کی حفاظت فرما. ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اس مہینے میں اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے. مالک ہماری ساری مشکلات, ساری پریشانی غیبت کی وجہ سے ہے. وارث زہرا, منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. ان کے ظہور کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما. ان کے ظہور کے صدقے میں ہمیں شب قدر کی برکتوں, رحمتوں, مغفرتوں سے بہرامند فرما. ان کے ظہور کے صدقے میں ہمیں حج بیت اللہ, اتباعت عالیات کی زیارت سے مشرف فرماتا رہے, خصوصاً اس سال مشرف فرما. میرے مالک ان کے ظہور کے صدقے میں داعش, النصرہ اور دیگر دہشت گرد گروپ جو عراق میں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں, انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. ان کا مقابلہ کرنے والے مجاہدین اور ان کا مقابلہ کرنے والے, دفاع کرنے والے مسلمانوں کو ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما. مالی غیبت کے زمانے میں جوانوں کو دھوکہ دینے والے افراد سے دور رکھ, اور اگر وہ قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما. میرے مالک ہمارے جوانوں کو عز و شرف عطا فرما, غرب کی سازشوں سے محفوظ رکھ. ہمارے بچوں میں عز و وقار اور ترقی و تعلیم کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں میں عز و وقار عطا فرما. ہماری عورتوں میں عفت و پردہ داری کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا.